تم اپنی زندگی برباد کرنے جا رہی ہو مہرباں۔ رمشا کمرے میں دھڑلے سے داخل ہوتے بیڈ پر نیم دراز ہاتھ میں کتاب تھامی مہرماں سے گویا ہوئی، جس نے کتاب سے نظریں اٹھائے سرسری نگاہ اس پر ڈالتے واپس اپنی توجہ کتاب پر مرکوز کی تھی۔ رمشا اس کی اس قدر لاپرواہی پر دام پیستے اس تک آتے اسے ہاتھ سے کتاب جھپٹ گئی۔ رمشا، یہ کیا حرکت ہے؟ مہرماں کو اس جارحانہ حرکت کی توقع رمشا سے نہ تھی۔ وہ چیخ اٹھے کہ تم مجھے بتاؤ کہ کیوں اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے قبر کھودنے کا انتظام کر رہی ہو؟ رمشا نے اس کے نزدیک بیٹھتے لہجے میں فکر لیے استفسار کیا۔ اوفو، تو میں یہ سمجھوں کہ تم بھی میرے فیصلے کی بابت جاننے کے بعد میرے فیصلے کے خلاف ہو؟ مہرماں ماتھے پر ہاتھ مارتے تعصب زدہ لہجے میں بولی۔ تمہارے فیصلے کے خلاف؟ محترمہ، آپ کا فیصلہ ہی غلط ہے۔ رمشا کا دل کیا کہ وہ اپنا سر پیٹ لے، مقابل خود ہی اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی برباد کرنے چلی تھی، اور اس بات کی رتی برابر بھی اسے احساس نہ تھا۔ بالکل نہیں، میں بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ لیا ہے رمشا۔ مہرماں نے پروسوخ سے اپنے کہتے دانش مندی کا احساس دلایا۔ اوہ، مجھے تو لگا یہ فیصلہ لیتے ہوئے آپ سوجھ بوجھ کھو چکی ہوں گی۔ ایک بچے کے باپ سے شادی کرنے کا فیصلہ سمجھداری نہیں، سراسر بیوقوفی ہے، وہ بھی تب جب آپ کو معلوم ہو کہ وہ آدمی آپ کو ماضی میں ٹھکرا چکا ہے۔ رمشا نے لفظوں پر زور دیتے ہاتھ میں تھامی اس کی ناول کی کتاب اس کے سر پر دے ماری۔ مہرماں نے خفگی بھری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ تم نے کتابیں نہیں پڑھی، اسی لیے تمہیں علم نہیں۔ اکثر ناولز میں یوں ہی لڑکی کی شادی ایک بچے کے باپ سے ہو جاتی ہے۔ شادی کے اوائل دنوں میں وہ اسے ٹھکراتا ہے، دھتکارتا ہے، لیکن پھر لڑکی اسے مجبور کر دیتی ہے خود سے محبت کرنے پر، اور لڑکا اس لڑکی کی محبت اور کاوشوں کے آگے گھٹنے ٹیک دیتا ہے۔ مہرماں کا لہجہ ستائش سے پر تھا۔ وہ ایک افسانوی کہانی کو حقیقی زندگی میں جینے کی چاہت کر بیٹھی تھی۔ رمشا تعصب سے نفی میں سر ہلا گئی۔ ان کتابوں میں درج کہانیاں افسانوی ہیں محترمہ، اور حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ لکھنے والے کو معلوم ہے کہ یہ کہانی محض چند گھنٹوں کے دماغی سکون اور خوشی کے لیے لکھی جا رہی ہے، لیکن تم جیسے دیوانے قاری ان کہانیوں کو حقیقی زندگیوں میں تلاشنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تم لوگوں کو اس بات کا احساس اور اندازہ ہونا چاہیے کہ حقیقی زندگی میں یوں زبردستی شادی کا ہو جانا، آپ کے ہم سفر کا آپ سے نفرت کرنا، ہرگز رومانوی نہیں ہے۔ یہ اذیت ہے، اور اذیت جس پر گزرتی ہے نا، وہی جانتا ہے۔ رمشا نے اسے حقیقی زندگی کی تلخی سے روشناس کروانا چاہا، لیکن سدا کی لاپرواہ مہرماں نے اس کی بات کو ناک پر بیٹھی مکھی کی مانند اڑایا۔ تم ہمیشہ اپنے لفظوں کی بدولت میری تصوراتی دنیا میں بھونچال لے آتی ہو رمشا۔ مہرماں نروٹھے پن سے گویا ہوئی، چہرے پر صاف خفگی کے آثار نمایاں تھے۔ رمشا اس کے یوں خفا ہو جانے پر مسکراتے ہوئے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ گئی۔ میں صرف تمہیں حقیقت کا آئینہ دکھانا چاہتی ہوں مہر، نرمی اور سنجیدگی سے کہتے اس نے مہرماں کے کاندھے پر ہلکا سا دباؤ ڈالا، اور خود کو مہرماں کے چہرے پر یک لخت سنجیدگی نے ڈیرا جمایا۔ رمشا کی جانب دیکھتے مستفسر ہوئی۔ رمشا کی مسکان اس کے سوال پر سمٹتی چلی گئی۔ خود کیوں حقیقت تسلیم نہیں کر لیتی کہ مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا؟ کسی کے چلے جانے کے بعد خوشیوں کو خود پر حرام کرنے جینا نہیں چھوڑا جاتا؟ مہرماں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ان تمام زخموں کو کرید گئی جسے وقت دھیرے دھیرے بھرنے لگا تھا۔ رمشا کے تاثرات میں تاریکی کھلی، سر جھکتا چلا گیا، مانو نگاہوں میں یکدم امڑ آنے والی نمی کو مہرماں سے چھپانا چاہا۔ وہ کسی نے نہیں، شوہر تھا میرا۔ سر جھکائے دھیمے لہجے میں کرب سے کہا۔ تھے، اب نہیں ہیں۔ ساحل بھائی کی وفات کو 2 سال ہونے کو آئے ہیں مشی، اور دیکھو تم خود کو، تم اب تک نہیں سنبھلی، خود پر زندگی کی رونقوں اور خوشیوں کو حرام کرتے تم ایک زندہ لاش بنتی جا رہی ہو۔ مت کرو یوں، اپنے ساتھ خود کو برباد مت کرو۔ توڑ اکھاڑ پھینکو اپنے اوپر چڑھے اس بناوٹی خول کو کہ نہ تمہاری ہنسی بناوٹی ہو، نہ خوشی مصنوعی۔ زندگی تو نام ہی آگے بڑھ جانے کا ہے، ایک جگہ ٹھہرتے اپنے خساروں پر رونا زندگی نہیں، محض بربادی اور سیاہ ہے۔ مہرماں مشفقانہ گویا ہوئی۔ رمشا نفی میں سر ہلاتے اٹھ کھڑی ہوئی، دل پر سخت زخموں سے اب ٹیسیں ابھرنے لگی تھیں۔ کچھ خساروں پر تمام زندگی بھی رویا جائے تو کم ہے مہر۔ ساحل محض ہم سفر نہیں، میرا عشق، وہ عشق جو اپنی مضبوط جڑوں میں مجھے آج بھی جکڑا ہوا ہے، میں چاہوں بھی تو رہائی حاصل نہیں کر سکتی، اور زندگی میں آگے بڑھ جانا میرے بس میں ہی نہیں۔ میں تمام عمر ساحل کی بیوہ کا لقب قبول کرتے گزار سکتی، لیکن بے وفائی نہیں کر سکتی۔
اپنے لہجے میں ابھرتی نمی پر قابو پائے وہ اپنی آنکھوں کے کنارے ٹھہرے، آنسو اپنے انگلی کی پوروں پر چنتے سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ مہرما لب بھیج گئے، اس کی جان عزیز دوست بھری جوانی میں بیوگی کی چادر اوڑھے اپنے قدموں میں زنجیر ڈال گئی تھی، جو اسے ایک قدم نہ آگے بڑھنے دے رہے۔ یہ بے وفائی نہیں ہے رمشا، اپنی ذات پر رحم کھاؤ۔ مہرما جھنجھلائی سی بولی، یہی میں تم سے کہہ رہی ہوں کہ رحم کھاؤ خود پر، اپنے دامن میں خود اپنے ہاتھوں سے اذیت مت بھرو مہر، وقت ہے ابھی بھی قدم پیچھے بڑھا لو۔ رمشا اس کی بات اچکتے سرد مہری سے کہتے کمرے سے واک آؤٹ کر گئی۔ مہرما ضبط سے اپنی آنکھیں میچ گئی، جو فیصلہ وہ لے چکی تھی وہ اٹل تھا، اور اس فیصلے سے ایک قدم بھی وہ پیچھے بڑھانا اسے گوارا نہیں تھا۔ کراچی کے پوش علاقے میں قائم نواز ولا خوشیوں کا گہوارہ مانا جاتا تھا، جہاں دلاور صاحب اپنی 2 صاحبزادوں اور ان کے گھرانے کے ساتھ ایک پرسکون زندگی گزار رہے تھے۔ بڑے بیٹے خاور کی شادی ان کی پھپھوزاد کزن یاسمین بیگم سے ہوئی تھی۔ خاور صاحب کو رب نے 2 نعمتوں سے نوازا تھا۔ بڑا بیٹا اورحان نواز طبیعت کے لحاظ سے سنجیدہ اور خاموش کو، جبکہ چھوٹا بیٹا علی نواز طبیعت کے لحاظ سے شوخ اور چنچل۔ دلاور صاحب کے چھوٹے بیٹے یاسر صاحب کی شادی ان کی پسند سے کروائی گئی تھی، نگہت بیگم سے، جو ان کی یونی فیلو تھی، اور شادی کے کئی سال گزر جانے کے بعد اللہ نے انہیں اپنی رحمت سے نوازا تھا، جس کا نام انہوں نے مہرما رکھا تھا۔ مہرما نواز اکلوتی پوتی اور بھتیجی ہونے کے سبب گھر بھر کی لاڈلی، بلا کی شرارتی اور شوخ مزاج۔ دلاور صاحب جہاں اورحان اور علی سے محبت کرتے تھے، وہیں مہرما ان کا عشق تھی، جس سے پل بھر کی بھی جدائی انہیں قبول نہیں تھی۔ اسی سبب وہ مہرما کو اورحان سے منسوب کرنے کا ارادہ باندھ گئے تھے۔ گھر بھر میں ان دونوں کی شادی اور مستقبل کی بابت گفتگو ہونے لگی تھی، جس سے 18 سالہ مہرما ناواقف نہ رہی۔ لیکن جو ہی یہ خبر اورحان تک پہنچی، وہ حد سے اکھڑا ہوا تھا اور دلاور صاحب کے فیصلے سے انحراف برتتے مہرما کو ٹھکرا گیا۔ وہ ذریعے پیش کیا کہ ان کے درمیان عمروں کا ایک طویل فرق موجود ہے، جبکہ مہرما میں بچپنا کوٹ کوٹ کر بھرا ہے اور وہ اپنی ہمسفر اپنی طرح سنجیدہ اور بردبار چاہتا ہے۔ دلاور صاحب اور خاور صاحب کے مجبور کرنے کے باوجود وہ اپنے فیصلے پر ڈٹا رہا، اور پھر کچھ ہی دنوں کے بعد اپنی کلاس فیلو نیلم سے نکاح کرتے اسے نواز ولا لے آیا۔ اس کا یہ اقدام سب کو ہی دنگ کر گیا تھا۔ وہیں دلاور صاحب اس سے خفگی کا اظہار کرتے اس سے ہر واسطہ توڑ گئے تھے، اور یوں 25 سالہ اورحان اپنی بیوی نیلم کے ہمراہ نواز ولا کی دہلیز پار کر گیا تھا۔ نواز ولا کا ہر فرد مہرما کو لے کر متفکر ہوا تھا، لیکن یہ دیکھتے سب پرسکون ہوئے کہ 18 سالہ مہرما ان تمام باتوں کو خود پر حاوی نہ ہونے دیا۔ 5 سال نہ اورحان نے پلٹ کر نواز ولا کی طرف دیکھا اور نہ دلاور صاحب نے اس کی خبر لینے کی کوشش کی، لیکن جب انہیں اپنی گرتی طبیعت کے سبب اس بات کا اندازہ ہوا کہ ان کی حیات جلد اختتام پانے والی ہے، تو انہوں نے اورحان سے رابطہ کیا، اور تب جا کر وہ اس بات سے واقف ہوئے کہ اورحان کی بیوی اس کی اولاد کو جنم دیتے ہی اس دار فانی سے کوچ کر چکی تھی، اور یہ خبر سننی تھی کہ سب کے دل پگھل گئے۔ اورحان کو زبردستی نواز ولا بلا لیا گیا، اور پھر اس کی گود میں 3 سالہ کبیر کو دیکھتے اسے دوبارہ مہرما کو قبول کرنے پر مجبور کیا گیا۔ جہاں مہرما کے لیے رشتہ افسانوی زندگی کو جینے کا ذریعہ بنا، وہیں اورحان دلاور صاحب کی قسم اور گرتی طبیعت کے باعث بے بس ہوا۔ رمشا ملک مہرما کی ہم عمر تھی اور اس کی بہترین دوست، جس کی شادی اپنے تائزاد کزن ساحل سے اس کی من مرضی سے ہوئی تھی۔ ساحل اور رمشا ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، اور گھر والوں کو ان دونوں کو ایک رشتے میں باندھنے میں کوئی قباحت بھی محسوس نہ ہوئی۔ یوں ان دونوں کو ایک کر دیا گیا، لیکن قسمت اپنے منصوبے بنائے بیٹھی تھی۔ شادی کے چند ماہ بعد ہی ساحل ایک خطرناک کار حادثے کا شکار ہوتے دم توڑ گیا۔ سفید چادر میں لپٹا وجود ایک آخری بار بھی رمشا کو نہ دکھایا گیا۔ وجہ اس کے پور پور کا جھلس جانا تھا کہ کوئی شناخت کرنا بھی چاہے تو نہ کر پائے۔ رمشا ساحل کی موت پر کچھ اس طرح سے ٹوٹی کہ سال گزر جانے کے بعد بھی جڑ نہ سکی، نہ زندگی میں آگے بڑھ پائی۔ رمشا اور مہرما دونوں اپنی اپنی قسمتوں سے انجان، اپنی ذات میں مگن اپنے منصوبے بنائے بیٹھی تھی، لیکن ہونا تو وہ تھا جو اس رب نے سوچ رکھا تھا، اور اس رب کے کیے میں مصلحت کے ساتھ ساتھ بہتری بھی شامل ہوتی ہے۔ اگست کا مہینہ تھا اور کراچی کو مونسون نے اپنی لپیٹ میں جکڑ رکھا تھا۔ آج بھی روشنیوں کا شہر کراچی موسلادھار بارش کی زد میں آیا ہوا تھا۔ نواز ولا جاتی سڑک پر ایک گاڑی درمیانی رفتار سے گامزن تھی۔ بیک سیٹ پر سیاہ قدرے بھاری اور کامدار شلوار قمیص میں ملبوس رمشا سیٹ کی پشت سے سر ٹکائے آنکھیں موندے اپنی سوچوں میں الجھی ہوئی تھی۔
مہربا نے اس کی ایک نہ سنی، تمام باتوں کو پس پش ڈالتے وہ اپنے فیصلے پر ڈٹی۔ آج اورحان نواز سے نکاح کرنے جا رہی تھی اور رمشا محض اس کے حق میں دعا کرنے کے علاوہ اور کچھ نہ کر سکی تھی۔ حویلی میں نکاح کی ایک چھوٹی سی تقریب رکھی گئی جہاں اسے بھی مدعو کیا گیا۔ یکدم گاڑی ایک جھٹکے سے رکتے اسے سوچوں سے آزادی بخش گئی۔ کیا ہوا؟ ڈرائیور کو گاڑی کا دروازہ کھولتے دیکھ رمشا نے ماتھے پر بل ڈالے سوال کیا۔ شاید انجن میں کچھ خرابی آئی ہے میڈم، میں چیک کرتا ہوں، ڈرائیور مؤدبانہ لہجے میں کہتے برستی بارش میں باہر نکل گیا۔ رمشا نے لب چباتے باہر برستی بارش کو تکا۔ یادداشت کے پردوں پر پھولی بھٹکی چند یادیں آب و تاب سے جگمگانے لگیں۔ برستی بارش میں بھیگتے ان کے وجود، ساحل کی بے باک جسارتیں اور اس کے قہقہے۔ سیاہ نگاہیں پل میں نم ہو گئیں۔ کھڑکی کا شیشہ نیچے کرتے اس نے گہرا سانس بھرتے اپنے دل میں اٹھتی ہوک اور کسک پر قابو پانا چاہا کہ یکدم ایک تیز ہوا کا جھونکا اس کے وجود کا احاطہ کرتا آگے بڑھ گیا۔ رمشا نے بے ساختہ آنکھیں موندی، یوں لگا مانو ساحل کا مضبوط حصار اس کے گرد چند لمحوں کے لیے بند گیا تھا۔ برسوں ساتھ نبھانے کے وعدے سے پھرتے آپ مجھے ہمیشہ کے لیے تنہا کیوں کر گئے ساحل؟ ایک ہی پل میں وہ تمام خواب مجھ سے کیوں چھین گئے جو آپ نے آئندہ مستقبل کو لیتے میری آنکھوں میں سجائے تھے؟ میرے اس دامن میں محض کانٹے، اذیت اور تکلیف کیوں ڈال گئے جس میں آپ نے خوشیاں ڈالنے کا ارادہ باندھا تھا؟ اور میرے اس دل کا کیا جس میں محض آپ کی محبت راج کرتی ہے؟ اب وہاں محض بھوک ہے، کسک ہے، یاد ہے اور تڑپ ہے۔ میری زندگی کا کوئی حاصل نہ رہا، کوئی مقصد نہ رہا، بس ایک شکوہ اور انتظار ہے۔ شکوہ اس رب سے کہ میرا جینا آپ کے سنگ نہ لکھا تھا تو مرنا ہی لکھ دیتا، اور انتظار صرف موت کا ہے کہ کب سانسوں سے رشتہ ٹوٹے اور میں آپ کے پہلو میں سکون سے ابدی نیند سو جاؤں۔ بند آنکھوں کے پردوں پر ایک وجیح چہرہ لہرایا جس سے وہ من ہی من مخاطب تھی۔ بند آنکھوں سے آنسو بہتے عارض پر پھیلتے چلے گئے۔ محبوب انسان کھو دینا اذیت کے سوا اور کچھ نہیں۔ میم، مان ڈرائیور کی اونچی پکار اسے کان کے پردوں سے ٹکراتے اس کی سوچوں کے تسلسل میں خلل ڈالتے اسے ہوش میں لے آئی۔ اپنے عارض پر پھسلتا نمکین پانی کا قطرہ ہاتھ کی ہتھیلی سے صاف کرتے وہ آنسوؤں کا گولا نگلتے ڈرائیور کی جانب متوجہ ہوئی۔ میم، کوئی بڑا کام نکل آیا، میں میکینک تلاش میں آگے جا رہا ہوں، آپ گاڑی لاک کر لیں۔ ڈرائیور کے کہنے پر وہ اس بات میں سر ہلا گئی جبکہ وجود کو فکر اور انتشار نے آن گھیرا تھا۔ بارش زور پکڑ رہی تھی اور مقرر کردہ نکاح کا وقت بھی سر پر آن پہنچا تھا۔ دیر ہونے کو آئی تھی اور ڈرائیور کی واپسی کا کوئی امکان نہ تھا۔ موسم، تنہائی اور اس سنسان سڑک کے سبب انتشار اور اضطراب میں مبتلا رمشا اب گاڑی سے باہر نکل آئی۔ ارادہ ڈرائیور کو تلاشنے کا تھا۔ باہر نکلنے کی دیر تھی کہ بارش کی تیز بوچھاڑ نے پل میں اسے سر تپیر تر کیا، جبکہ ٹھنڈی ہوائیں در وجود سے آر پار ہوتے اسے کپ کپانے پر مجبور کر گئیں۔ رمشا نے سینے پر ہاتھ لپیٹے قدم آگے بڑھائے، سیاہ نگاہیں گھبراہٹ کا عنصر لیے چاروں جانب دیکھنے لگیں کہ یکے بعد دیگرے بائکس اس کے انتہائی نزدیک آن رکیں۔ رمشا بے ساختہ 2 قدم پیچھے کو ہوتی خوف سے اچھلی، سیاہ نگاہوں میں خوف و ہراس پھیلا، جبکہ دھڑکنیں بائک سے اترتے لڑکوں کو دیکھتے 120 کی رفتار سے دوڑنے لگیں۔ کہاں چلی میڈم؟ کہو تو میں ڈراپ کر دوں۔ وہ 4 اوباش اور عیاش لڑکوں کا گروہ تھا جس میں ایک نے اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے خباثت سے گویا ہوا، جبکہ نگاہیں بے باکی اور کمینگی سے رمشا کے بھیگے سراپے پر مرکوز تھیں، مانو اس کے باطن تک کو کنگال لینا چاہتی تھی۔ رمشا کا چہرہ تاریکی میں ڈوبا، ان لڑکوں کی ہوس زدہ نگاہیں اپنے وجود پر گڑی دیکھ وہ لرز اٹھی تھی، تضاد کے ان کا خباثت سے بھرپور لہجہ۔ رمشا نے نفی میں سر ہلاتے پلٹتے واپس گاڑی تک پہنچنا چاہا کہ وہ نوجوان اس کی کلائی جکڑتے اس کے فرار کو ناممکن بنا گیا۔ رمشا کے لبوں سے ہلکی چیخ واہ ہوئی جبکہ ہاتھ بے اختیاری کے عالم میں اٹھتا اس لڑکے کے عارض پر چھاپ چھوڑ گیا۔ دور رہو، اس کی آواز کپ کپائی، قدم پھر فرار کو پر تولنے لگے کہ وہ نوجوان شدید طیش میں مبتلا ہوتے رمشا کے بالوں کو جکڑتے اسے سڑک کی نظر کر گیا۔ رمشا اوندھے منہ سڑک پر گری، گیلی سڑک پر گرنے کے سبب گھٹنے اور ہتھیلیاں رگڑ کا نشانہ بنی، کپ کپاتے لبوں سے ہلکی سی کراہ نکلی۔ ہم تو محض تھوڑا سا شغل لگانا چاہتے تھے، لیکن یہ تھپڑ مارتے تو اپنی جان اور عزت دونوں مشکل میں ڈال گئی ہیں۔ اب بھگتے
وہ نوجوان دانت پر دانت پیستے بدنیتی سے کہتا، اس سے قبل رمشا پر جھکتے، رمشا کی عزت پامال کرتا۔ رمشا بر وقت ہوشیاری سے کام لیٹتے پلٹتے، سڑک کے کنارے موجود گیلی مٹی مٹھی میں بھرتے، ان کی جانب پھینکتے، اپنے وجود کی تمام تر ہمت اور قوت مجتمع کرتے وہاں سے بھاگی تھی۔ چپل جلد بازی کے عالم میں وہیں گر گئی، دوپٹہ نہ جانے کب اس کے وجود سے اڑتے زمیں بوس ہوتے اسے بے پردہ کر گیا تھا۔ نگاہیں ان لڑکوں کی تصحیح آمیز غلاظت سے بھرپور لفظ سنتے متواتر بہہ رہی تھی کہ اب ہچکیاں بن گئیں۔ وہ ان لڑکوں کو اپنے عقب میں آتا دیکھ اپنے قدموں میں تیزی لے آئی تھی۔ دل خوف سے بند ہونے کے در پہ تھا، جبکہ روم روم خوف کے سبب سنسناہٹ میں ڈوبا تھا۔ وہ اندھا دھند سڑک پر دوڑتی رہی، نہیں جانتی تھی یہ راہ کدھر کو جاتی ہے، اس کی منزل کون سی ہے، سوچوں پر کب کچھ حاوی تھا۔ وہ تو محض خوف تھا، اپنی عزت چھن جانے کا خوف۔ ان لڑکوں کی آواز اپنے قریب سے قریب تر محسوس کرتے رمشا نے زیر دل اپنے رب سے اپنی حفاظت کی دعا مانگی۔ پلٹتے ان لڑکوں کی جانب دیکھنا چاہا کہ یکدم اسے اپنا سر کسی چٹان سے ٹکراتا محسوس ہوا۔ اعصاب جو پہلے ہی اپنے ساتھ رونما ہوئے حادثے کی بدولت چٹکنے کو تیار تھے، جھنجھنا سے اٹھے۔ تادیر بھاگنے کے سبب گہرے سانس بھرتا نسوانی ہلکان وجود اس ٹکر کے سبب لڑکھڑاتے زمیں بوس ہونے لگا کہ یکایک دو مضبوط بازوؤں نے اس کے پہلو کے گرد لپٹتے اسے سہارا دیا۔ رمشا جو زمیں بوس ہونے کے خوف سے اپنی آنکھیں میچ گئی تھی، اپنے آپ کو ہوا میں معلق اور کمر پر سانپ کی مانند رینگتا حدت بھرا لمس محسوس کرتے اپنی بھیگی آنکھیں کھول گئی۔ آنکھوں میں ٹھہری نمی کے سبب دھندلاہٹ میں اسے ایک وجیح مسکراتا چہرہ نظر آیا۔ وہ کیا گانا تھا؟ ہاں، ایک لڑکی بھیگی بھاگے سے، سوئی راتوں میں جاگی سی، ملی ایک اجنبی سے، کوئی آگے نہ پیچھے، تم ہی کہو یہ کوئی بات ہے۔ مردانہ خوبصورت آواز میں دھیمی سی گنگناہٹ۔ وہ جو کوئی بھی تھا رمشا کے چہرے کو لو دیتی نگاہوں سے یکٹک دیکھ رہا تھا کہ رمشا کو اپنے نقوش چلتے محسوس ہوئے۔ پلیز بچا لو، ایک طویل ہچکی بھرتے فریاد کی۔ مقابل کے لبوں پر سخت مسکان مزید گہری ہوئی۔ رمشا نے آنکھیں نیچے دھند کی پرچھائیوں سے آزادی حاصل کرنا چاہی، لیکن ناکام رہی۔ نمی تھی جو کسی طور اس کی نگاہوں سے اوجھل ہونے کو تیار ہی نہیں تھی۔ کیا کہنے آپ کے؟ پہلے اس سنسان سڑک پر ایک دوشیزہ سے ملاقات کروائی، رب اس کا محافظ بنانے کا ارادہ ہے، بن جاتے ہیں، کوئی قباحت بھی نہیں۔ سر اٹھائے سیاہ بادلوں کے عقب میں چھپے آسمان کی سمت دیکھتے وہ شریر لہجے میں اپنے رب سے مخاطب تھا۔ اس کی زیرک نگاہیں اپنی باہوں میں قید لڑکی کے عقب میں آتے ان نوجوانوں سے مخفی نہ رہیں۔ حد درجہ خوف میں مبتلا ہونے کے باوجود رمشا کو مقابل کی ذہنی حالت پر شبہ ہوا۔ یہاں اس کی جان ہتھیلی پر آن سجی تھی اور مقابل کی شوخی ہی ختم ہونے کا نام نہیں دے رہی تھی۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر سرکار، آپ نے کہا بچاؤ، اب ہم پر آپ کو بچانا فرض ہو گیا، اور فرض نظر انداز نہیں کیے جاتے۔ رمشا کے چہرے پر جھکتے وہ ایک آنکھ ونک کرتے دلکشی سے کہتے، اسے کسی گڑیا کی مانند لہراتے ہوئے اپنے روبرو لاتے، اس کے پہلو کو اپنے حدت بھرے لمس سے آزادی بخشتے، اپنی انگلیوں کی پوروں سے انتہائی نرمی کا مظاہرہ کرتے۔ اس کی آنکھوں میں ڈیرا جمائی نمی کو چن گیا۔ رمشا کی نگاہوں سے دھند ہٹتی چلی گئی۔ قبل اس کے وہ مقابل کا چہرہ دیکھ پاتی، مقابل اس کا ہاتھ چکڑے اسے گول گھماتے اپنی پشت پر چھپا گیا۔ رمشا کو اس انسان سے مدد مانگنا اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی لگی۔ مقابل اسے اپنی من مرضی سے یوں چلا رہا تھا مانو وہ کوئی بے جان سی گڑیا ہو۔ اگر حساس دل ہے تو آنکھیں بند کر لیں، لیکن اگر آپ ان اباش لڑکوں کا ہولناک حال اپنی ان حسین نگاہوں سے دیکھنے کا شرف حاصل کرنا چاہتی ہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ان لڑکوں کی جانب دیکھتے وہ مبہم لہجے میں گویا ہوا۔ رمشا کی آنکھوں میں تحیر پھیلا۔ مقابل کی چوڑی پشت کو تکتے وہ سوچ میں ڈوبی کہ آیا مقابل کیا کرنے کا ارادہ رکھتا تھا ان لڑکوں کے ساتھ۔ دیکھ چکنے، چھوڑ دے لڑکی کو اس کے حال پر، ہیرو پنتی نہ دکھا ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ وہ نوجوان دھیمی آواز میں غرایا۔ مقابل نے سر جھٹکتے تحمل سے پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ پھنسائے۔ میں نے آج ہی شیو کی تھی، تم چکنے کے بجائے ہینڈسم بھی تو کہہ سکتے تھے۔ یقین کرو میں برا نہیں مانتا، بلکہ شاید تم پر رحم بھی کھا لیتا جو میں کھانے کا سوچ رہا تھا، لیکن تمہارا لبوں سے اپنے لیے ادا ہونے والا لفظ مجھے قطعی پسند نہیں آیا۔
اور جو چیز ساحر ایوبی کو پسند کے برخلاف ہو، ساحر ایوبی اس کا حشر نشر بگاڑ دیتا ہے۔ قدم در قدم چلتا ان لڑکوں تک آتا، وہ یوں تو عام سا لہجے میں بولا، لیکن بھوری نگاہیں قہر اگل رہی تھی۔ رمشا جو حیرت اور متعجب نگاہوں سے مقابل کی پشت کو تک رہی تھی، اس کے اوائلی لفظوں پر لب دانتوں تلے کچل گئی، جبکہ اختتامی لفظوں پر اس کا دل بے ساختہ دھڑکا۔ ساحر ایوبی نام مماثلت رکھتا تھا اس کے عزیز من سے۔ اپنا سر جھٹکتے اس نے بچاؤ کی دوسری رات تلاشی، مقابل جس قدر لاپرواہ اور شوخ تھا، اسے یقین تھا کہ مقابل ضرور ان لڑکوں سے مار کھا کر اس کی جانب مشکل میں ڈال دے گا۔ کیا کرے گا تو؟ ہاں کیا کرے گا؟ یہ دیکھ رہا ہے، 1 سیکنڈ میں کام ختم۔ وہ نوجوان اپنی کمر پر اٹکی گن نکالتے مقابل کو دکھاتے جتاتے لہجے میں بولا، جبکہ مقابل کی نگاہوں میں تیرتے قہر کو دیکھ کر وجود سنسنی میں ضرور ڈوبا تھا۔ اچھی ہے، لیکن میرے ہاتھ میں زیادہ اچھی لگے گی، بلکہ چلتے ہوئے تو زیادہ ہی اچھی لگے گی۔ لمحوں کا کھیل تھا۔ مقابل نے نوجوان کے ہاتھ میں تھامی گن پر ایک نگاہ ڈالی، سر کو خم دیا اور بجلی کی سی تیزی سے گن اس کے ہاتھ سے جھپٹتے خود پذیرائی کے عالم میں کہتے یکے بعد دیگرے 2 گولیاں ان کی ٹانگ کا نشانہ باندھتے چلائیں، ان چاروں کو زمیں بوس کر گیا۔ وہ چاروں زمین پر گرے کرا اٹھے۔ وہ جو ادھر ادھر دیکھتی، فرار اور بچاؤ کی کوئی راہ تلاش کر رہی تھی، سماعتوں کو چیر دینے والی گولیوں کی تھر تھراتی آواز سنتے مقابل کی جانب متوجہ ہوئی، جو اب گن کو الٹ پلٹ کر نہ جانے کیا معلوم کرنا چاہ رہا تھا، جبکہ 4 وجود نیم جان سے سڑک بوز تھے۔ رمشا کی آنکھیں آخری حد تک پھیلیں، لب ذرا سے واہ ہوئے، رنگت جو پہلے زرد تھی اب سفید پڑ گئی۔ مقابل گولی چلائے گا؟ گولی؟ اسے تو توقع ہی نہ تھی۔ رمشا دم ساتھ گئی۔ پھٹی پھٹی سیاہ نگاہیں مقابل کے مطمئن چہرے سے سفر کرتی ان زخمی کراہتے نفوسوں پر مرکوز ہوئیں۔ اعصاب جو پہلے ہی بمشکل حواسوں کا ساتھ دے رہے تھے، وہ بوجھل ہوئے، جبکہ حواس جھنجھلاتے معطل ہوئے اور نرم و نازک وجود ایک آواز کے ساتھ زمیں بوس ہوا۔ وہ جو سالوں پرانے گن کے ماڈل کو دیکھتے ناگواری سے لب بھیج گیا، لمحے کے 1000ویں حصے میں رمشا کی جانب متوجہ ہوا، جو مختل حواس لیے زمیں بوس تھی۔ وہ تعصب صدا سنفی میں سر ہلا گیا۔ کہا بھی تھا آنکھیں بند کر لیں، چڑیا جیسا دل ہے محترمہ کا۔ تعصب اور ملامت سے کہتا وہ گن اپنی بیلٹ میں اٹکاتے، رمشا کی جانب بڑھتے، اسے استحقاق سے اپنی باہوں میں اٹھائے، اس کے ذرا سے واہ ہوئے لبوں کو دیکھتے مبہم سا مسکراتے، بلا جھجک اس کے لبوں کو نرمی سے چومتے آگے بڑھ گیا۔ پیچھے وہ نوجوان درد سے کراہتے ہوش و حواس کھو بیٹھے تھے۔ نواز ولا کے مخصوص کمرے کے وسط میں سجے بیڈ پر اپنا لہنگا پھیلائے استحقاق سے بیٹھی، وہ اپنے ہاتھوں کو مروڑتی اور ہان نواز کی منتظر تھی۔ پہلو میں موجود خون کی ترسیل کا کام سر انجام دینے والا گوشت کا لوتھڑا آج اس پل بے تحاشا تیز دھڑکتے اس نازک جان کو عذاب میں ڈال گیا تھا کہ وہ صاف خفگی کا اظہار اس سے کر بیٹھی۔ اتنا تو تم تب بھی نہیں دھڑکتے جب ناول میں کوئی رومانوی سین پڑھتے ہو، اب کیوں مجھے پاگل کرنے کے در پہ ہو؟ بائیں جانب دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے وہ ہولے سے تھپ تھپاتے خفگی سے گویا ہوئی۔ کسی اثنا میں کمرے کا دروازہ کھلا اور بھاری قدموں کی دھمک محرمہ کی سماعتوں تک رسائی حاصل کرتے اس کے لبوں پر تبسم کے پھول کھلا گئے۔ یقیناً اب اس کے ساتھ ناول کا وہ سین حقیقت ہونے والا تھا جب ہیرو ہیروئن کو دھتکارتے اس رشتے کی حقیقت باور کرواتا ہے۔ گھونگھٹ تلے چھپا معصوم چہرہ یکدم کھل اٹھا۔ وہ معصوم ایک ایسی چاہت کو سینے میں پال بیٹھی تھی جو اگر پوری ہو جائے تو نس نس میں زہر گھولتی چلی جائے۔ کمرے میں داخل ہوتا اور ہان چند قدم ہی آگے بڑھ پایا کہ بیڈ پر سرخ روسی جوڑے میں سجی محرمہ کو اپنی سیج سجائے دیکھ اس کے ضبط کی سرخی سے لبریز نگاہیں سلگ اٹھیں۔ 5 سال پہلے جس عورت کو وہ ٹھکرا کر گیا تھا، آج اسی عورت کو اپناتے وہ اپنی بیوی کا درجہ دے گیا تھا۔ کاش وہ واپس نہ لوٹتا، نہ اسے دلاور صاحب کی قسم کے آگے مجبور ہونا پڑتا، نہ وہ اس رشتے میں بندھتا جسے نبھانا اس کے نزدیک ناممکن سا تھا۔ وہ تہی دامن شخص تھا، اس کے پاس کچھ بھی تو نہ تھا۔ کس پر لٹانے کو اپنے حصے کی محبت تو وہ کر چکا تھا، اب محبت کرنا اس کے بس سے باہر تھا۔ اس سے منسوب ہونے والی عورت نے محض خسارے چنے تھے، محض خسارے۔ اس رشتے میں نہ اس کی رضا شامل تھی نہ خوشی، بس اس کا پتھر بنا دل محبت کر سکتا تھا، نہ وفا۔ اگر وہ اپنے آپ کو کنگال کر دیکھے بھی تو محض ایک ہی جذبہ اس عورت سے منسوب پاتا تھا، وہ ندامت کا تھا۔ اس عورت کو 5 سال پہلے ٹھکرانے کا احساس سے ندامت،
اسے اس وقت اپنی بے بسی سے زیادہ مہرمہ پر تاؤ تھا، جس کے پاس ہر جواز موجود تھا اس رشتے سے انحراف برتنے کا، لیکن پھر بھی اس رشتے کو قبول کر گئی تھی وہ۔ گویا اس نے ایک احسان کیا تھا اور اورحان پر ایک بٹے ہوئے شخص کو قبول کرنے کے ساتھ ساتھ ایک بچے کی ذمہ داری بھی اپنے ناتواں کاندھوں پر لاد لی تھی۔ اورحان کا ضبط جواب دے رہا تھا، مقابل احسان کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی بھی برباد کرنے چلی تھی، اور اورحان اسے اپنی زندگی برباد کرنے نہیں دے سکتا تھا، قطعی نہیں۔ دماغ میں گٹ مٹ ہوتی سوچیں ٹیسیں ابھارنے کا باعث بنی۔ اس پل نہ وہ مہرمہ سے مخاطب ہونے کا ارادہ رکھتا تھا، نہ یہ چاہت تھی کہ مہرمہ اس سے مخاطب ہو۔ قدم تر قدم چلتے کمرے میں موجود صوفے پر بیٹھتے وہ اپنا سر صوفے کی پشت سے ٹکائے اپنی آنکھیں مون گیا۔ گھونگھٹ کی اوٹ میں چھپے مہرمہ کے حسین چہرے پر انتشار و اضطراب پھیلا۔ کمرے میں چھائی خاموشی اسے ٹھٹکا گئی تھی۔ مقابل اب تک اس کے نزدیک کیوں نہ آیا تھا؟ گھونگھٹ ایک جھٹکے سے پلٹتے وہ اورحان کو صوفے پر نیم دراز دیکھ دان پیس گئی۔ مقابل اسے کھری کھوٹی سنانے کے بجائے آرام فرما رہا تھا۔ مہرمہ کا تیش ساتویں آسمان پر جا پہنچا۔ بات سنیں، کیا آپ وہ سب نہیں کہنے والے؟ تیکھے لہجے میں وہ کمر پر ہاتھ رکھے لڑکا عورتوں کی مانند گویا ہوئی۔ اورحان جو اپنی سوچوں کے تسلسل میں ڈوبا ہوا تھا، اس تیکھی آواز پر آنکھیں کھولے متعجب سا مہرمہ کی جانب متوجہ ہوا۔ سرخ ڈوروں سے مزین بھوری نگاہیں جو ہی مہرمہ کے تمام تر ہتھیاروں سے لیس وجود پر مرکوز ہوئیں، اورحان کا وجود ساکن ہوا۔ سبز کائیاں کاجل سے لبریز نگاہیں جن پر گھنیری پلکوں کی مسکان پہرا دے رہی تھی، چھوٹی سی ناک جس میں پہنی نتھ کا سرخ موتی اس کے گہرے سرخ رنگ سے رنگے لبوں کو چوم رہا تھا، مصنوعی سرخی سے رنگے اس کے پھولے پھولے عارض ہلکے سے میک اپ کے ذریعے ابھارے گئے اس کے نین نقش اس کی خوبصورتی کئی گنا بڑھا گئے تھے۔ بھاری زیورات سے خود کو سجائے وہ مکمل طور پر روایتی دلہن کا روپ دھارے ہوئے اورحان کے چاروں خانے جت کر گئی تھی کہ ایک پل کو اورحان کو شبہ ہوا کہ آیا وہ وہی مہرمہ ہے جو اول جلول حلیے میں نواز ولا میں ادھر سے ادھر اچھل کود میں مگن رہتی تھی۔ وہ دل جسے وہ پتھر گمان کر رہا تھا تیز رفتاری سے دوڑتے اپنے پتھر بن جانے کی نفی کر گیا تھا۔ بنا پلکیں جھپکائے یکٹک مہرمہ کو دیکھتے وہ مہرمہ کو لہجے بھر کے لیے گھبراہٹ میں مبتلا کر گیا، لیکن اگلے ہی پل وہ سر جھٹکتے بیٹھ سے اٹھتے اس کے عین سامنے آن کھڑی ہوئی۔ میں آپ سے کچھ پوچھ رہی ہوں اورحان، آپ نے وہ سب نہیں کہنا جو آپ کو آج کی شب کہنا چاہیے تھا۔ مہرمہ کمر پر ہاتھ ٹکائے چوڑیوں بھرا ہاتھ چھلاتے ہوئے گویا ہوئی۔ چوڑیوں کی کھنک اورحان کو ہوش کی دنیا میں گھسیٹ لائی تھی۔ اسے اپنے دل کا اس قدر زوروں سے دھڑکنا خوفزدہ کر گیا تھا۔ دل سے یہ امید تو نہ تھی، نہ ان جذباتوں سے جو یکدم سینے میں سر اٹھانے لگے تھے۔ سمجھا نہیں، کیا کہنا چاہیے تھا مجھے؟ اورحان اسے کھڑا دیکھ خود بھی صوفے سے اٹھتے پشت پر ہاتھ باندھے لہجے میں نہ سمجھی لیے مستفسر ہوا۔ مہرمہ کا دل کیا ماتھا پیٹ ڈالے اپنا۔ اس شادی میں آپ کی رضامندی شامل تھی؟ ایک قدم آگے بڑھتی وہ ایڑیوں کے بل اونچا ہوتے سر اٹھاتے مقابل کے چہرے کے مد مقابل اپنا چہرہ لائے دو ٹوک سوال کر گئی۔ اورحان اس کے برجستہ سوال پر گڑبڑا سا گیا۔ اس سوال کی توقع جو نہ تھی، نہیں، اگلے ہی پل سپاٹ تاثرات چہرے پر سجائے سرد مہری سے گویا ہوا۔ توقع تھی مقابل اب دل برداشتہ ہوگی، لیکن یہ کیا؟ مہرمہ تو مسکرا اٹھی تھی۔ گڈ! اورحان کا چوڑا شانہ تھپکتے وہ اسے شاباشی دے رہی تھی۔ اورحان کی نگاہوں میں تحیر سے مٹایا۔ مہرمہ کی نزدیکی جہاں دھڑکنوں میں روانی لانے اور سینے میں سوئے جذباتوں کو بیدار کرنے کا باعث بنی، وہیں اس کے لفظ اورحان کو اچھمبے میں مبتلا کر گئے۔ پھر میں آپ کو پسند بھی نہیں ہوں گی نا؟ سبز کائیاں آنکھوں میں سوال لیے وہ بھویں ریز کیے مستفسر ہوئی۔ اورحان کے لبوں پر چند ثانیے کے لیے قفل لگا۔ اگر جواب سچ دینا تھا تو وہ ہاں تھا۔ ہاں، وہ اسے اچھی لگی تھی، بلکہ اچھی لگ رہی تھی۔ یہی تو دل کی صدا تھی جسے بری طرح نظر اندازی کا شکار بنایا گیا تھا۔ نہیں، جواب جھوٹ تھا جو دماغ نے گڑھا تھا، اور دماغ تو ویسے ہی دل کے کاموں میں ٹانگ اڑاتے انہیں خراب کرتا آیا تھا۔ توقع اب بھی تھی کہ اب تو لازماً وہ دل برداشتہ ہوگی۔ بھلا اپنے محرم کی اپنے لیے ناپسندیدگی کس عورت کے لیے خوشگوار بات ہو سکتی ہے؟ لیکن اب بھی انتہائی پرجوشی کے ساتھ اس کی توقع پر پانی پھیرا گیا۔ ویل ڈن! مہرمہ یکدم پرجوشی سے بلند آواز میں کہتی، اورحان کے شانے پر زوروں سے ہاتھ مار گئی۔
orhan کو اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا. وہ اپنی ذات کو لے کر ناپسندیدگی پر اسے شاباشی دے رہی تھی. مقابل ضرور سمجھ بوجھ کھو چکی تھی. آخری سوال، آپ نے یہ رشتہ دادا جان کی قسم کی وجہ سے قبول کیا تھا نا؟ مجھے آپ کے ساتھ زبردستی باندھا گیا، بلکہ یوں کہا جائے کہ مجھے آپ پر زبردستی مسلط کیا گیا ہے نا؟ اس کے چہرے کے تاثرات اس کے ہر لفظ کا ساتھ دے رہے تھے اور اورحان حواس کھو دینے کے در پہ تھا. یہ لڑکی چند پلوں میں ہی اس کے اعصابوں کو جھنجھوڑ گئی تھی. ہاں، پھر یک لفظی جواب دیا، لیکن اب لہجے میں نہ سرد مہری شامل تھی نہ سختی، عام سا نہ سمجھ لہجہ تھا. اورحان اس بار خود کو مقابل کی شاباشی کے لیے تیار کرتے کوئی امید کوئی توقع نہ باندھی تھی. یہ لڑکی ہر کام اس کی توقع کے برعکس کرتی اسے اچھا خاصا دنگ کر گئی تھی. اوف بدھو، آتے ساتھ مجھ پر برستے، مجھے یہ تمام باتیں سنانی چاہیے تھی نا. اورحان نے خود کو اس کے رد عمل کے لیے تیار کیا، لیکن جو رد عمل مہرماں نے دیا اس کے لیے اورحان تیار نہ تھا. مہرماں نے اپنے ماتھے کو پیٹنے کے بجائے اس کے ماتھے کو پیٹتے افسوس اور ملامت سے کہا تو اورحان بے سخت اپنی آنکھیں میچ کر خود پر ضبط کر گیا. مقابل آخر کیا کرنے کا ارادہ رکھتی تھی؟ کیا کہنا چاہتی ہو؟ تم صاف صاف کہو نا مہرماں. اورحان مزید نزدیکی اور اس کی بے سروپا باتیں برداشت کرنے کا متحمل نہ تھا. سختی سے سوال گو ہوا، لیکن اس کے جواب دینے سے قبل ہی وہ اس کی زبان کا ساتھ دیتے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ کی مضبوط گرفت میں قید کر گیا. یہ ہاتھ مسلسل اس پر برس رہے تھے اور وہ یہ کیسے بیان کرتا کہ ان ہاتھوں کا مخملی لمس اس کے وجود میں برقی روشنی دوڑاتے ان جذباتوں میں طغیانی لانے کا سبب بن رہا ہے جس سے وہ خائف اس وقت نظریں چرا رہا تھا. آپ جب مجھے پسند نہیں کرتے، اس رشتے میں جب آپ کی رضا نہیں شامل، میں آپ کے سر پر زبردستی مسلط کی گئی ہوں، تو اس بات کا اظہار کرتے، اس رشتے کی حقیقت مجھ پر آشکار کرتے، مجھے دھتکارتے، ٹھکراتے، کہتے کہ مجھے تم سے محبت نہیں، پھر میں آپ کو خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دیتی. وہ تحمل سے اپنی منصوبہ بندی اس کے گوش گزار کر رہی تھی اور وہ آنکھیں حیرت سے پھاڑے اسے سن رہا تھا. میں ڈھیروں کاوشیں کرتے آپ کا دل جیت لیتی، پھر ہم خوشی خوشی اپنا آشیانہ بناتے. سبز نگاہوں میں الوہی چمک نے بسیرا کیا. اب یہ مت بولیے گا کہ یہ سب بیوقوفانہ باتیں ہیں، یہ افسانوی زندگی میں ہوتا ہے اور میں اسے حقیقت کرنے چلی ہوں. اورحان کے تاثرات دیکھ وہ خفگی سے منہ کو مختلف زاویوں میں ڈھالتے گویا ہوئی اور اورحان کا پارا 7ویں آسمان کو جا پہنچا. 23 سالہ مہرماں میں اب تک بچپنا تھا جس کا اندازہ اس کی باتوں سے لگایا جا سکتا تھا. وہ ایک افسانوی دنیا کو حقیقی دنیا سے جوڑنے چلی تھی. وہ جو اسے برباد ہونے سے بچانے کی خاطر خود سے دور رکھنے کا ارادہ باندھ بیٹھا تھا، اس کی منصوبہ بندی ان تمام ارادوں پر پانی پھیر گئی تھی. تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم اپنے ساتھ کس قدر ناانصافی برتنے چلی ہو. اس رشتے کے لیے ہاں بھی تم نے اپنی یہ گھٹیا چاہت پوری کرنے کے لیے کی. اورحان کے ہاتھ اس کے ہاتھوں سے سرکتے، اس کے بازو پر آن ٹھہرے، اسے جھنجھوڑتے، اس کے چہرے پر جھکتے تقریباً غرایا. مہرماں کا دل سوکھے پتے کی مانند کانپ اٹھا. نگاہوں میں خوف و ہراس لیے وہ سر ذرا سا خم کر گئی. اورحان نے ضبط سے آنکھیں میچتے اسے خود سے دور کیا. کوئی بھید نہیں تھا وہ شدید طیش کے عالم میں کوئی ایسا قدم اٹھا جاتا جس پر وہ تمام عمر پچھتاتا. میرے دل میں تمہارے لیے محبت نہیں، اس رشتے میں میری رضا نہیں. میں تمہیں جب چاہوں دھتکار اور ٹھکراؤں، تمہیں ان سب باتوں سے رتی برابر فرق نہیں پڑتا. وہ شدید ضبط میں مبتلا ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے سوال گو ہوا. مہرماں جو اورحان کے یکدم یوں آزاد کر دینے پر ذرا سا لڑکھڑائی تھی، سنبھلتے ہوئے نفی میں سر ہلا گئی. اس کی کتابوں میں بھی تو یوں ہی ہوتا تھا، ہیرو چیختا تھا، آپے سے باہر ہو اٹھتا تھا. تب اس قدر خوف کیوں محسوس نہ ہوا جس قدر آج اورحان کو طیش سے پاگل ہوتا دیکھ کر ہو رہا تھا. میں اپنی محبت اور کاوشوں سے، خوف سے دل بند ہونے کے در پہ تھا. الفاظوں کا ذخیرہ تھا جو سینے میں موجود تھا، لیکن زبان تک رسائی حاصل کرتے وہ لفظ ٹوٹ گئے تھے. لرزیدہ آواز میں وہ اپنا عذر پیش کر ہی رہی تھی کہ اورحان اس کی بات درستگی سے کاٹتے پوری قوت سے دھاڑا. او جسٹ شٹ اپ. ساری زندگی اگر میں تم سے محبت نہیں کر پایا تو کیا کرو گی؟ بندی رہو گی اسی کھوٹے سے. ہے اتنی ہمت اور ضبط کہ مہرماں بی بی آپ اپنی کاوشیں ناکام ہوتی دیکھیں. اورحان کا بس نہ چلا وہ تمام افسانوی کتابیں جلا ڈالے جسے وہ اپنے سر پر حاوی کر بیٹھی تھی. مہرماں خاموش رہی. کیا جواب دیتی؟ کوئی جواب ہی نہیں بن پایا تھا. محض دل میں شدت بھری چبھن محسوس ہوئی.
یوں لگا تھا مانو کوئی چھڑی کی نوک بے دردی سے کھونپنے کی کوشش کر رہا ہو۔ افسانوی زندگی اور حقیقی زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ میرے دل میں تمہارے لیے کوئی جذبات نہیں، بلکہ تمہارے لیے کیا، میرے پاس تو کسی کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ اپنے حصے کی محبت میں کر چکا ہوں نیلم سے، اب محبت میرے بس کی بات نہیں۔ وہ بے بسی سے چیخ پڑا۔ مہرما کو لگا کہ کسی نے کوڑا برسایا ہو اس کے دل پر۔ یہی تو وہ چاہتی تھی کہ وہ اسے دھتکارے، اس سے محبت نہ کرے، اسے اپنے دل میں جگہ نہ دے۔ اور اب جب یہ ہو چلا تھا تو انگ انگ تڑپ اٹھا تھا۔ میں مجبور کر دوں گی آپ کو خود سے محبت کرنے پر، مہرما نے بھرائی آواز میں جواب دیا۔ سبز نگاہوں کے کنارے بھر آئے۔ مجبوری میں جو کیا جائے وہ سمجھوتا ہوتا ہے، محبت نہیں مہر۔ اورحان نے جبڑے بھینچے بے تاثر لہجے میں کہا۔ پتھر پر بھی پانی کی بوندیں ڈالی جائیں تو وہ کھوکھلا ہو جاتا ہے، یہ تو پھر بھی آپ کا دل ہے۔ پلکوں کی بار توڑتے عارض پر بہہ جانے والے آنسو اپنے ہاتھ کی پشت سے صاف کرتے مہرما سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ اورحان جو اپنا سر جکڑے کھڑا تھا سرخ نگاہیں اٹھائے اس کی جانب دیکھے گیا۔ یہ دل ہے، ایک احساس سے عاری انسان کا دل، ایسا دل جسے دماغ اپنے شکنجے میں قید رکھتا ہے۔ میرا دل اپنی من مرضی نہیں کر سکتا، وہ دماغ کا محتاج ہے، اور میرا دماغ کبھی تمہیں قبول نہیں کرے گا۔ اورحان کا لہجہ قطعیت سے بھرپور تھا۔ میں آپ کو اس نہج پر لے آؤں گی اورحان کہ آپ کا دماغ گھٹنے ٹیک دے گا دل کے آگے۔ دوجی جانب سے پرعزمی سے بھرپور جواب موصول ہوا۔ اورحان نفی میں سر ہلا گیا۔ اور اگر نہ لا پائی پھر تمام عمر سسکو گی، اندر اندر مرتے زندہ لاش بن جاؤ گی مہر۔ تم اپنے ہاتھوں سے خود کو بربادی کی آنکھ میں جھونک چکی ہو، ایک ایسے رشتے میں خود کو باندھ گئی ہو جو محض بوجھ ہے۔ تم ایک ایسے انسان کی حقدار ہو جو تم سے ہر روز محبت کرے، اور دگنی محبت کرے، نہ کہ ایک ایسے انسان کی جو اپنی تمام جمع پونجی لٹا چکا، جس کا ساتھ محض اذیت ہو، جو تمہیں کوئی سکھ نہ دے پائے بلکہ اپنی اولاد کا بوجھ بھی تم پر لاد دے۔ اورحان کا لہجہ پست تھا، مہرما کو اس کا ایک بھی لفظ نہ بھایا۔ کبیر اب میری اولاد ہے، وہ بوجھ نہیں، میرا بیٹا ہے۔ رہی آپ کی، آپ کو مجھ سے محبت نہیں، آپ مجھے بیوی کی حیثیت نہیں دے سکتے، اس رشتے کو پورے دل سے اپناتے نبھا نہیں سکتے۔ مہرما کا لہجہ کرخت ہوا۔ جہاں اورحان کبیر کے لیے اس کی محبت محسوس کرتے بے یقین ہوا، وہیں اس کی آخری سوالات پر محض سر کو خم دے گیا۔ آپ اور میں دونوں یہاں ہی دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے۔ میں آپ کے دل اور دماغ کو محبت کے آگے ہار ماننے پر مجبور کرتی ہوں، یا آپ مجھے شکست دیتے ہلکان کرتے ہیں کہ میں قدم واپس موڑ لوں۔ مہرما اسپاٹ لہجے میں گویا ہوئی۔ اورحان کو اس کے شوخ اور چنچل لہجے کا یکدم یوں بدلنا قطعی پسند نہ آیا تھا۔ اور اگر تم نے ہار مان لی پھر؟ مہرما کو پلٹتے دیکھ اورحان ذہن میں یکدم کونڈا مارتا سوال پوچھ بیٹھا۔ علیحدگی لیتے ایک ایسے انسان کے ساتھ زندگی کا نیا باب شروع کروں گی جو مجھ سے ہر روز دگنی محبت کرے۔ اس کے لفظ اسے لٹاتے وہ ڈریسنگ روم میں جا بند ہوئی تھی۔ اورحان اس کے جواب پر جبڑے بھیج گیا۔ یہ جواب سوئیوں کی مانند چبھا تھا، لیکن یہی مہرما کے لیے یہ بہتر تھا۔ اسے یقین تھا مہرما جلد شکست مانتے اس رشتے کو ختم کر جائے گی۔ اس کی ہمراہی مہرما کے لیے محض خسارہ تھی، اور وہ خساروں کی حقدار تو نہ تھی۔ سر جھٹکتے وہ ایک نظر بیڈ پر ڈالتے الماری کی جانب بڑھ گیا۔ کمفرٹرز نکالتے اس نے بیڈ سے کچھ دوری پر اپنے سونے کا انتظام کیا۔ صوفے پر وہ مکمل نہیں آ سکتا تھا، اور بیڈ اس نے مہرما کے لیے چھوڑ رکھا تھا۔ جو جذبات سینے میں جاگ اٹھے تھے انہیں پھر سے بے قابو ہونے نہیں دے سکتا تھا۔ کئی ثانیے گزر جانے کے بعد مہرما سیاہ شلوار قمیص میں ملبوس میک اپ سے پاک چہرہ لیے ڈریسنگ روم سے باہر نکلی۔ ایک نظر خالی بیڈ پر ڈالتے وہ زمین پر پرسکون نیند میں گم اورحان کو دیکھتے لب بھیج گئی، اور اگلے ہی پل وہ کمرے کی لائٹس بجھاتے ایک کروٹ کے بل لیٹتے، اورحان کے عقب میں لیٹتے اپنا سر اس کے کاندھے پر رکھتے، اپنے ہاتھ اس کے پہلو میں لپیٹتے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ اورحان جو اعصابی جنگ کا شکار جلد نیند کی وادیوں میں گم ہونے والا تھا، مہرما کی اس حرکت پر سانس تک روک گیا۔ یہ کیا حرکت ہے مہرما؟ بیٹھ پر جاؤ۔ لہجے کو بمشکل کرخت بنایا جبکہ دھڑکنیں پل میں منتشر ہوئیں۔ مجھے تمام رات فرشتوں کی لعنت کا حقدار نہیں بننا۔ جہاں میرا شوہر سوئے گا وہیں میں بھی سوؤں گی، اور ویسے بھی آپ کو اپنی جانب مائل کرنا ہے۔ آپ سو جائیں، حد درجہ کڑوا بولتے تھک گئے ہوں گے آپ، کیونکہ میں تو محض سن کر ہی تھک گئی ہوں۔ اورحان کے بالوں سے ڈھکے سر پر لب ثبت کرتے
وہ نیند کے سبب خمار آلود آواز میں کہتی اپنی آنکھیں موند گئی۔ فرحان اب کن لفظوں میں ضدی ہٹ درم لڑکی کو بتاتا کہ اس وقت کس مشکل میں آپ پھنسا ہے کہ جذبات بے لگام ہو رہے ہیں، اور انہیں جذبات سے بچاؤ کی خاطر تو وہ نیند کو خود پر حاوی کرتے پرسکون وادیوں کی سیر کو نکل پڑا۔ نازک وجود چٹانی بوجھ تلے دبتا، جبکہ گردن پر سلگتی جلد جھلسا دینے والی سانسیں اور دہکتے لبوں کا لمس محسوس کرتے وہ نیند میں کسمس آئی۔ ارادہ کروٹ بدلتے اسے احساس سے آزادی پا لینے کا تھا، جو اسے اچھا خاصا ڈسٹرب کر گیا، لیکن ناممکن چٹانی بوجھ تلے دبی وہ ذرا برابر نہ ہل سکی۔ یہی بے بسی اس کی گہری نیند توڑتے اسے بیدار کر گئی۔ رمشا نے نیند سے بوجھل آنکھیں بمشکل کھولی کہ اگلے ہی پل نیم کھلی آنکھیں بے یقینی کے تحت آخری حد تک پھیلیں اور وہ یکٹک خود پر جھکے وجود کو دیکھتی خوف سے سفید پڑی۔ لب ذرا سے واق کرتے وہ چیخ جانے کی تیاریوں میں تھی کہ اس پرچوک نگاہوں سے تکتا وجود گڑبڑاتے، اس کے چہرے پر جھکتے اس کی سانسوں پر قابض ہوتا، اس کی چیخ کا گلا گھونٹ گیا۔ رمشا کو اپنا وجود پتھر بنتے منجمد ہوتا محسوس ہوا۔ ایک غیر آدمی اس کے کمرے میں موجود اسے اپنے شکنجے میں قید کیے اس کی سانسوں پر حکمرانی حاصل کر گیا۔ رمشا منجمد وجود کو حرکت دیتے چھٹپٹا سی گئی، مقابل جو محض اس کی چیخ کا گلا گھونٹنے کے واسطے اس کی سانسوں پر دسترس حاصل کر گیا تھا۔ اس سرور آور لمس کو محسوس کرتے مدہوش سا ہوا۔ رمشا کے چھٹپٹانے پر اپنے سینے پر وار کرتے اس کے ہاتھوں کو جکڑتے اس سے دور ہوا تو رمشا نے گہرا سانس بھرتے آنکھوں میں تیش اور نفرت کی چنگاریاں لیے اسے گھورا، جو اسے مخمور نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ چیخنا مت، ورنہ اس بار سانسوں پر یوں دسترس حاصل کروں گا کہ وجود میں ذرا برابر بھی سانس باقی نہ بچے گی۔ رمشا کو دوبارہ لب وا کرتا دیکھ وہ اسے تنبیہ دے گیا۔ رمشا جو اپنے خوف اور گھبراہٹ کو تیش اور نفرت کے پیرہن میں ڈالے اسے دیکھ رہی تھی، اس کی بات پر دل سوکھے پتے کی مانند کانپ اٹھا۔ یہ اذیت ہی کافی تھی کہ غیر مرد اسے اپنے حصار میں جکڑے اسے استحقاق سے چھو رہا تھا۔ مزید اذیت سہنے کی متحمل وہ نہ تھی۔ کون ہو تم؟ یہاں کیوں آئے ہو؟ دھیمی متزلزل آواز میں گویا ہوئی۔ افسوس، اب ساحر ایوب بھول جانے والی چیز تو نہیں، لیکن خیر میں وہی ہوں جس نے سڑک پر بھاگتی ایک بھیگی بھاگی لڑکی کو بچایا تھا۔ ساحر ایوب، یہ نام جو ہی سماعتوں سے ٹکرایا، رمشا کے ذہن میں شناسائی کا دیا جل اٹھا۔ سیاہ نگاہوں نے بغور مقابل کو دیکھا، بھوری آنکھیں، تیکھی ناک، داڑھی اور مونچھوں سے پاک سفید چہرہ، بھورے بال۔ یہی صورت دیکھتے پھر اس کا وہ دلسوز کارنامہ دیکھتے تو وہ ہوش و حواس سے غافل ہوئی تھی، اور پھر جب ہوش آیا تو خود کو اپنے گھر اپنے کمرے میں پایا۔ محمل بیگم سے دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ گاڑی سے کچھ دور ڈرائیور کو بے ہوش ملی تھی۔ رمشا ان کی بات پر لب بھیج کر بہانہ کر گئی کہ وہ ڈرائیور کی تلاش میں نکلی تھی۔ یہ ایک سر چکرایا اور وہ ہوش و حواس سے غافل ہو گئی۔ سچائی بتانے سے گریز پڑتا تھا، وہ گھر والوں کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اور یہاں آنے کی وجہ یہ ہے کہ دل آ گیا ہے تم پر۔ ایک آنکھ ونک کرتے کمال دلکشی سے کہتے وہ رمشا کو 440 واٹ کا جھٹکا دے گیا تھا۔ رمشا جو اندر اندر خوف سے لرز رہی تھی، مقابل کی یہ بات اس کے اندر آتش فشاں سا جلا گئی۔ شادی شدہ ہوں میں، دانت کچ کچاتے ہوئے گویا ہوئے۔ تسی کرو، بیوہ ہو تم، تمہارا شوہر 2 سال پہلے ہی مر گیا ہے۔ کئی جملے کس قدر سفاک ہوتے ہیں کہ آری بنتے دل پر چلتے دل کو 100 ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ رمشا کی نگاہیں ان لفظوں کی اذیت برداشت کرتے شدت ضبط کے سبب سرخی مائل ہوئی۔ تم کیسے جانتے ہو؟ آواز پست اور پرنم ہوئی۔ ساحر ایوب کی پسندیدہ عورت ہو تم سے منسلک ہر ایک بات سے واقف ہوں میں۔ ساحر کو اس کا پرنم لہجہ قطعی نہ بھایا تھا۔ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ رمشا اس کے جواب پر سلک اٹھی۔ شرم سے ڈوب مرو ذلیل آدمی، تمہیں ذرا شرم نہیں آئی ایک بیوہ عورت سے اس طرح کی گھٹیا بات کرتے ہوئے؟ رمشا چھٹپٹاتے دانت پیستے ہوئے بولی، شرم اور میرا دور دور تک کا کوئی ناتا نہیں ہے، اور کون سی کتاب میں یہ قانون درج ہے کہ بیوہ عورت سے دل نہیں لگایا جاتا، اس سے محبت نہیں کی جاتی، اس سے شادی نہیں کی جاتی؟ ظاہر اسے چھٹپٹانے پر محسوس ہوتا اس کے ہاتھوں پر گرفت مضبوط کیے اپنے اصلی شوخیہ لہجے میں گویا ہوا، یہ میرا اصول اور قانون ہے، میری وفا تا حیات تک میرے شوہر کے نام رہے گی، اور میں اس سے منسوب تھی اور اسی سے منسوب رہوں گی، چھوڑو مجھے۔ مزاحمت کرتے وہ دھیمی آواز میں گرج اٹھی۔ یہ بات سوئی کی مانند چبھی تو ضرور ہے مجھے،
لیکن میرے سینے میں قید جنون اور ضد کو بیدار بھی کر گئی ہے۔ اب تو میں خود سے منسوب بھی کروں گا اور تمہاری وفا اور محبت اپنے نام بھی، مائی لیڈی، ضدی لب و لہجے میں کہتے وہ رمشا کے چہرے پر آنے والے بالوں کی لٹ کو پھونک مارتے ہٹا گیا تھا۔ رمشا نے بے ساختہ آنکھیں میچے اس شخص کی پرتپش سانسوں کے تھپڑ برداشت کیے۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ رمشا کا لہجہ بھی اٹل اور مضبوط تھا۔ ساحر اس کے یوں آنکھوں میں آنکھیں ڈالے قرانے پر مسکرایا۔ ہائے میری شیرنی، ضد کتنی بھاتی ہے تم پہ، لیکن میری ضد کے آگے اس ضد کا کوئی مقابلہ نہیں۔ اب آ جاتے ہیں اصل مدعے پر جو مجھے یہاں تک کھینچ لایا ہے، شوخ لب و لہجے میں کہتے وہ رمشا کی ناک کی ٹپ کو لبوں سے چومتے گویا ہوا۔ رمشا نے کھا جانے والی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ مجھے میرے احسان کا بدلہ چاہیے، لہجے میں اب سنجیدگی سمٹ آئی۔ رمشا نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ کون سا احسان؟ رمشا مستفسر ہوئی۔ یادداشت کافی کمزور ہے میری محترمہ کی، کبھی مجھے بھول جاتی ہے اور کبھی میرے احسان کو۔ تمہیں سڑک پر ان 4 لوگوں سے بچاتے احسان ہی تو کیا تھا نا میں نے، اس احسان کا بدلہ چاہیے۔ تعصب زدہ لہجے میں کہتے وہ رمشا کو صدمے میں مبتلا کر گیا۔ محبت کا دعویٰ بھی کر رہے ہو اور احسان کا بدلہ بھی مانگ رہے ہو؟ رمشا کے لہجے میں حیرانگی شامل تھی۔ یہ سوال وہ کرنا نہیں چاہتی تھی، لیکن نہ جانے کس لے میں کہہ گئی تھی۔ محبت اپنی جگہ، احسان اپنی جگہ۔ احسان چکانا اب تم پر فرض ہے اور اس احسان کو چکانے کے لیے تمہیں میری بتائی گئی جگہ پر پہنچنا ہوگا۔ کاندھے اچکائے جواب دیا، جبکہ دل گدگدایا تھا۔ وہ اس کی محبت کو تسلیم تو کر گئی تھی۔ میں نہیں آؤں گی، نفی کی گئی۔ گر تم میری بتائی گئی جگہ پر اس وقت اور اس دن تک نہ پہنچی جو میں مقرر کر چکا ہوں، تو اگلے دن مجھے اپنے گھر کے لاؤنج میں اپنے گھر والوں کے درمیان بیٹھا پاؤ گی میری جان۔ اور یہ محض دھمکی نہیں، میں ایسا کر بھی گزروں گا۔ دوسری جانب سے ایک سنگین دھمکی موصول ہوئی۔ اب نیند پوری کرو، میری دسترس میں آنے سے قبل نیند سے جتنا لطف اٹھا سکتی ہو اٹھاؤ، کیونکہ میری دسترس میں آنے کے بعد نیند تم سے کوسوں دور ہوگی۔ ذو معنویت سے کہتا وہ اس کے ماتھے کو چھوتا پل بھر میں یوں کمرے سے غائب ہوا تھا مانو چھلاوا ہو۔ رمشا ساکت سی بیٹھی، بیڈ پر لیٹی نہ جانے کتنی دیر غائب دماغی میں مبتلا رہی کہ لبوں پر سلگتے لمس کی حدت محسوس کرتے وہ تیزی سے بیڈ سے اٹھتے واش روم میں جا بند ہوئی۔ خاموشی میں ڈوبے سالیشان کمرے میں اب پانی کی تیز بوچھاڑ اور اس کی دلسوز سسکیوں کا ساز جاری تھا۔ مہرماں اپنے نام کی دھاڑ پر بیڈ پر کبیر کے ہمراہ کھیلتی۔ مہرماں اچھل پڑی، دانت پر دانت جمائے اس نے واش روم کی جانب کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھا۔ کچھ یہی حال کبیر کا بھی تھا۔ کیا ہے؟ واش روم سے باہر سرخ بھبو کا چہرہ لیے نکلتے اورحان کو دیکھتے مہرماں نے پھاڑ کھانے والے انداز میں پوچھا۔ جب سے شادی ہوئی تھی مجال تھی جس شخص کے لبوں سے محبت میں اس کا نام ادا ہو جائے؟ ہمہ وقت اس کے نام کی دھاڑ اس گھر میں گونجنے لگی تھی۔ وہی میں پوچھ رہا ہوں، یہ کیا ہے؟ اپنی سفید شرٹ جس کے عین بائیں جانب استری کا نشان ضبط تھا اس کے سامنے کرتے وہ لفظ چباتے ہوئے ادا کر گیا۔ ان ناولز نے واقعی میرا دماغ خراب کر دیا تھا۔ جو ایک بوڑھے انسان سے شادی کر لی، بدذوق۔ تو آپ پہلے ہی تھے، اب اندھے بھی ہو گئے۔ خیر، کیا ہی کیا جا سکتا ہے، اب بڑھتی عمر کا تقاضا ہے۔ یہ شرٹ ہے آپ کے ہاتھ میں۔ کبیر کے تمام کھلونے سمیٹتے وہ بیڈ پر بکھری اپنی افسانوی کہانیوں کا تعصب بھری نگاہ سے دیکھتے احسان کرنے والے انداز میں گویا ہوئی۔ کبیر اس کی فضول گوئی پر تپ سا گیا۔ وہ مجھے بھی معلوم ہے، اس نشان کا پوچھ رہا ہوں جسے تم لوگ بناتی ہو، لوگوں میری ہر شرٹ پر ثبت کرتے اپنے سگڑ پن کا مظاہرہ کرتی ہو۔ یہ اس ہفتے کی 5ویں شرٹ ہے۔ اورحان کا بس نہ چلا کہ وہ اپنا سر دیوار پر دے مارتا۔ یہ لڑکی اسے پاگل ہونے کے در پر لے آئی تھی۔ شادی کو 1 ماہ ہونے کو آیا تھا۔ اس کی ایک آدھ شرٹ کو چھوڑ کر تمام شرٹس پر وہ اپنے برانڈ کا لوگو ثبت کر گئی تھی، یعنی استری کے جلے نشان۔ اس 1 ماہ میں ایک بھی دن ایسا نہ تھا جب اسے ڈھنگ کی چائے نصیب ہو۔ کبھی چینی زیادہ، کبھی چینی کی جگہ نمک، تو کبھی بیکنگ سوڈا۔ محترمہ بیکنگ سوڈا کو پسی ہوئی چینی جو سمجھ بیٹھی تھی، اور کمرہ اسے اپنا کمرہ ایک لائبریری گمان کرتا دکھ رہا تھا۔ لائبریری بھی وہ جہاں کتابیں تیتر بٹیر ہوں، اور جذبات ان کی وہ کیا ہی بات کرے۔ دل اس لڑکی کے ساتھ باتیں پاگل سا ہو اٹھتا تھا۔ جذبات اس قدر شدت پکڑنے لگتے تھے کہ اس سے قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔
میں تو بس آپ کا ہر کام خود کرتے آپ کا دل جیتنے کی کوشش کرتی ہوں۔ مہرما سر جھکائے چہرے پر خفگی بھرے تاثرات لیے گویا ہوئی۔ میرا دل جیتنے کا مجھے نہیں معلوم، لیکن تم ہر روز میرا دل بند ضرور کرنے کی کوشش کرتی ہو۔ اورحان کے کہنے پر مہرما نے یوں تڑپتے اس کی جانب دیکھا تھا مانو یہ بات تن بدن پر کھولتے پانی کی طرح سے گری ہو۔ آپ سزا دے دیں مجھے، مگر یوں تو نہ بولیں۔ مہرما نے نگاہوں میں نمی کے چند قطرے لیے نروٹھے پن سے کہا، اور یہاں اورحان نواز کا تمام غصہ چھاگ کی مانند بیٹھتا چلا گیا۔ بالکل، سزا تو ملے گی تمہیں۔ سیاہ نگاہوں میں لو سے مٹائی، بالوں کو جوڑے میں قید کیے وہ گلابی شلوار قمیض میں ملبوس ہر آسائش سے پاک اس کے بیٹے کو اپنے ساتھ بٹھایا اس کے دل میں پھر ہلچل مچا گئی تھی۔ اورحان سنسنی خیز لہجے میں کہتا اس کے نزدیک آتے مہرما کے چہرے پر جھکا۔ مہرما جس کا دل مسوس سا گیا تھا اس کے جواب پر اسے یوں قریب سے قریب تر آتا دیکھ اچھمبے میں مبتلا ہوئی، لیکن جلدی یہ اچھمبا حیرت اور پھر شرم میں بدلا۔ اورحان اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے نرمی سے اس کے لبوں کو چوم جو گیا تھا۔ یہ سزا ہے؟ مہرما کی آواز کپ کپ آئی۔ محرم کا پہلا لمس تھا، اسے لرزنے پر مجبور کر گیا تھا۔ ہاں، یہی سزا ہے، ناولز میں بھی تو یوں ہی ہوتا ہے نا؟ اورحان کو اس کا تیزی سے سرخ پڑتا چہرہ ہس دے گیا تھا، مسکراہٹ دبائے گویا ہوا۔ مہرما مزید حیرت سے گنگ ہوئی۔ واقعی یہ سب افسانوی کہانیوں کا ہی حصہ تھا؟ مقابل کیسے یہ بات جانتا تھا؟ کیا وہ ناول پڑھتا تھا؟ حیران مت ہو، تمہاری ایک کتاب ہاتھ لگی تھی میرے، جس میں ہیرو ہیروئن کی ہر غلطی پر اس کی سانسوں کو اپنی گرفت میں جکڑ لیتا ہے۔ پہلے تو اپنی بیوی کی اس قدر بے باک پسند پر مجھے غش آیا، لیکن پھر یہ خیال بھی کہ تمہارے لیے بھی یہی سزا کافی ہے۔ اس کے ذہن و دل میں مچلتا سوال بھانپتے کاندھے اچکائے کہتا، الماری سے اپنی دوسری شرٹ لیتا کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ اب وہ آئرن کا کام مہرما کو دینے کا رسک نہیں لے سکتا تھا، جبکہ مہرما یکدم کبیر کو اپنے باپ کی حرکت دہراتے دیکھ اسے خود میں بھیجتے شرمیلی مسکان لبوں پر سجا گئی۔ مقابل اس کی جانب مائل ہو رہا تھا، وہ حد درجہ خوش تھے۔ کبیر کس سے پیار کرتا ہے؟ اورحان کبیر کو اپنی گود میں بٹھائے اس کے عارض پر اپنے لب رکھتا سوال گو ہوا۔ سیاہ نگاہیں لیپ ٹاپ پر مرکوز تھیں، جبکہ قوی انگلیاں تیزی سے کی بورڈ پر متحرک تھیں۔ مما سے کبیر کی برجستہ جواب پر وہ مسکرا گیا۔ کبیر کو جس قدر پیار اور محبت وہ دے رہی تھی، اس کا ماں کی جانب رجحان ہونا ہی تھا۔ اور مما کس سے پیار کرتی ہے؟ یہ سوال دل کی جانب سے مچلتے زبان تک آیا تھا۔ سماعت نے اپنا نام سننے کی خواہش مند ہوئی تھی۔ سالار سے۔ فیڈر پیتا کبیر چند ثانیے بعد گویا ہوا اور باپ کا سر بجلی سے گرا گیا۔ وہ جو اپنا نام سننے کا طلبگار تھا، ایک انجانا نام سنتے سر تا پیر سلگ اٹھا۔ کی بورڈ پر چلتی انگلیاں ساکت ہوئیں۔ سیاہ نگاہوں میں سرخی پل میں اتر آئی۔ اس کی بیوی اس کے بجائے سالار نامی شخص سے محبت کرتی تھی۔ کون تھا سالار؟ اورحان کو اپنے سینے میں آگ سی دہکتی محسوس ہوئی۔ اس کا روم روم اس آگ کی زد میں آیا تھا۔ دفتن کمرے کا دروازہ کھولے مہرما اندر داخل ہوئی۔ اورحان نے سلگتی نگاہوں سے اس کا حسین سراپا دیکھا۔ سالار کون ہے؟ اس سے قبل وہ واش روم میں جا بند ہوتی، اورحان کبیر کو صوفے پر بٹھاتے گویا ہوا اور قدم در قدم چلتا اس کے عقب میں آن کھڑا ہوا۔ مہرما جو اس کے جواب پر چھمبے میں مبتلا پلٹی تھی، اورحان کی کشادہ سینے سے ٹکرائی۔ قبل اس کے کہ وہ گڑبڑاتے اس سے دور ہوتی، اورحان اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کر گیا۔ کچھ پوچھا ہے میں نے؟ سالار کون ہے؟ مہرما کی حیرانگی سے پھیلی نگاہوں میں اپنی سرخ نگاہیں گاڑے اورحان سلگتے لہجے میں گویا ہوا۔ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ مہرما جہاں اس کے سوال پر حیرت میں ڈوبی تھی، اس کی نگاہوں میں تیش اور سرخی دیکھ کانپ اٹھی۔ کیونکہ میری اولاد کا کہنا ہے کہ اس کی ماں سالار نامی شخص سے محبت کرتی ہے۔ میری بیوی اورحان نواز کی بیوی جو اس کا دل جیتنے کی سر توڑ کاوشیں کر رہی ہے، وہ مجھ سے پیار ہی نہیں کرتی؟ مضحکہ خیز۔ اورحان مہرما کی کمر پر گرفت مضبوط کرتا اپنی بات کے اختتام میں مصنوعی ہنسی ہنس دیا۔ مہرما جس کے لیے اورحان کا یہ انداز اچنبھے اور حیرت میں مبتلا کر دینے والا تھا، بات کی تہہ تک پہنچتے وہ لبوں کے کونے دبائے اپنی مسکان ضبط کر گئی۔ وہ جیلس ہو رہا تھا اور بے حد ہو رہا تھا۔ آپ کو فرق نہیں پڑنا چاہیے، مہرما نے کاندھے اچکائے لاپرواہی سے کہتے۔ اس کی گرفت سے آزادی حاصل کرنا چاہی، اور اورحان کو اپنا آپ دہکتے کوئلوں کی نظر ہوتا محسوس ہوا۔ اس کی لاپرواہی اورحان کا خون جلا کر خاکستر کر گئی۔ واقعی بیوی ہو تم میری؟
तुम्हारे दिल पर किसकी हुकूमत है, किसकी नहीं, ये जानने का हक रखता हूँ मैं, बल्कि तुम्हारे दिल पर महज मेरा ही राज होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मेरा। अरहान महरमा की कमर पर दबाव डाले उसे अपने बेइंतहा नज़दीक किए शिद्दत पसंदी से गुर्राया। महरमा ने बेसाख्ता उसके कांधों को जकड़ा, मुकाबिल उसे इस कदर अपने नज़दीक कर गया था कि उसके लबों की जुम्बिश वो अपने लबों पर बआसानी महसूस कर सकती थी। बीवी मानते हैं आप मुझे? आपने तो मुझे कबूल करने से ही इनकार कर दिया था, साफ साफ कह दिया था कि आपके पास कुछ नहीं है मुझे देने को, ना मोहब्बत, ना वफा, ना खुशियाँ। मैंने शादी करके आपसे जी जान लगा दी आपकी मोहब्बत हासिल करने के लिए, लेकिन आपने एक निगाह करम तक न डाली। मैं कोशिश पर कोशिश करती रही और तमाम कोशिशें रायगां जाती रही, आप पर असर नहीं हुआ, आप नहीं पिघले। फिर क्यों आपको ये बात इस कदर तैश में मुब्तला कर रही है कि मैं सालार से मोहब्बत? महरमा की धड़कनें पल में मुंतशिर हुई थी। मुकाबिल का अपने लिए शिद्दत भरा अंदाज देखते, वहीं वो मुकाबिल की बात पर भड़कते उसका कॉलर दबोचे एक सांस में कहती अपनी तमाम भड़ास निकालने लगी कि अरहान उसके लबों से सालार का नाम सुनते तैश और जलन से पागल होते, उसके लबों को अपनी दस्तरस में कैद करते उसे लरजने पर मजबूर कर गया। महरमा की गिरफ्त उसके कॉलर पर मजबूत हुई, आंखें उसकी इस जसारत पर आखिरी हद तक फैलीं, जबकि वजूद में बरक़ी रौसी दौड़ उठे। मुकाबिल शिद्दत से उसकी सांसों से लिपटा उसकी सांसों के लिए तड़पने पर मजबूर कर गया। फ़र्क पड़ता है और बेहद पड़ता है। मुझे तुम्हारे लबों से अदा होता किसी गैर मर्द का नाम भी कांटों पर घसीट लाया है। तुम्हारे दिल पर किसी गैर की हुक्मरानी तो मुझे बिन मौत मार डालेगी। तुम कहती हो तुम्हारी तमाम कोशिशें रायगा गईं, मेरा दिल नहीं पिघला। महरमा और अरहान, मेरा दिल मेरे सीने से निकलते तुम्हारे कदमों तक आ बिछा है। मैं दिन ब दिन अपने लफ्ज़ों से फिरता चला जा रहा हूँ। मैं समझता था नीलम के जाने के बाद मेरा दिल पत्थर हो गया, इसमें कोई जज्बात नहीं, कोई एहसास नहीं, मैं तो अब मोहब्बत कर ही नहीं पाऊँगा। लेकिन मैं गलत था। तुम्हारा मेरी ज़िंदगी में आना ही था कि दिल ज़ोरों से धड़कते मुझे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने लगा। मैं जो ये समझ बैठा था कि मोहब्बत नहीं कर पाऊँगा, तुम्हारे संग गुजरते हर दिन के साथ मुझे तुमसे इश्क होता चला गया। न दिल काबू में रहा, न जज्बात। वो महरमा के चेहरे को हाथों के प्याले में थामे अपना दिल खोल रहा था और महरमा हक़्क़ सी उसे देख रही थी। रोम रोम इस पल समात बना उसे सुन रहा था। एहसास नदामत में मुब्तला था कि 5 साल पहले ठुकरा गया तुम्हें, फिर 5 साल बाद तही दामन तुम्हें अपना भी लिया और तुम एक बच्चे की जिम्मेदारी भी तुम पर डाल दी। यही एहसास नदामत था जो मुझे तुमसे दूर रहने पर मजबूर कर रहा था। मैं खुद गर्ज बनते अपने बदलते एहसासात और जज्बात की बदौलत तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता था महरमा। खुद पर लाख जबर किया, दिल पर काबू पाने की सही की, लेकिन अब मज़ीद नहीं कर सकता। मैं मज़ीद आसाबी जंग नहीं लड़ सकता, थक गया हूँ मैं। अब बस सुकून चाहता हूँ, दिल की सुनना चाहता हूँ, तुम्हें अपनाना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ खुश रहना चाहता हूँ, ज़िंदगी का एक नया बाब शुरू करना चाहता हूँ। लेकिन मेरी ये खुद गर्जी तुम्हें बर्बाद कर देगी। मैं एक बटा हुआ शख्स हूँ और तुम एक बटे हुए शख्स की हकदार नहीं। तमाम बातें खुलकर सामने आई थी। वो इन दिनों अपने एहसासात और शिद्दत पकड़ते जज्बात के आगे हार रहा था। दिल और दिमाग में जारी जंग उसे किसी तौर चैन नहीं लेने दे रही थी। वो महरमा का आदी होते उसकी क़ुर्बत के लिए तड़प रहा था। वो अपनी मासूमियत, अदाओं और उन कोशिशों से उसे अपनी जानिब माइल कर गई थी जो अरहान को सर पीटने पर मजबूर कर देती थी। अरहान नवाज जो ये समझता था कि वो अब किसी औरत से मोहब्बत नहीं कर पाएगा, वो महरमा और अरहान से इश्क कर बैठा था। वो उस रिश्ते को दिलो जान से कबूल करते उसे अपनी बीवी का दर्जा देने को तैयार था, लेकिन एक कसक दिल में बाकी थी जो दीवार बनते उन दोनों के दरमियान हाइल हो गई थी। वो महरमा के काबिल ना था। एक बटा हुआ शख्स था जो अपने जज्बात किसी औरत पर लुटा चुका था। एक यही बात थी जो जंजीर बनते उसके कदमों को जकड़ लेती थी और वो दोनों के माबैन हाइल दूरी मिटाना चाहिए तो नहीं मिटा पाता था। आपका इस रिश्ते को कबूल करते उस्तवार करना, मेरी जानब कदम बढ़ाना मुझे बर्बाद नहीं आबाद करेगा। आप आज नहीं, कल नहीं, सालों बाद एक क्या 10 बच्चों के साथ भी लौटते, मैं अपना लेती।
5 سال پہلے 18 سالہ مہرمہ تو اپنی محبت سے دستبرداری اختیار کرنے پر زندہ رہ لی تھی، لیکن اب مہرمہ صبر نہیں کر پائے گی، مر جائے گی۔ خود کو آپ کے نام سے جب منسوب پایا تب سے ہی اس دل کو آپ کے نام کر دیا۔ آپ چلے گئے، کسی اور کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا۔ میں دادا کی خاطر سنبھل گئی، لیکن جو ہی قدرت نے ایک بار پھر آپ کا انتخاب کیا میرے لیے، میں نے دل و جان سے اس فیصلے کو قبول کرتے آپ کو اپنایا۔ ڈرتی تھی کہ اگر کسی پر یہ بات آشکار کروں گی کہ مجھے اس شخص سے آج بھی بے حد محبت ہے جو مجھے دھتکار گیا تھا، ٹھکرا گیا تھا، تو سب میرا مذاق بنائیں گے، شاید مجھے پاگل بھی کر ڈالیں۔ اسی سبب افسانوی کہانی کا سہارا لیا، اور آپ جس آدمی سے جلن کا شکار ہو رہے ہیں وہ بھی افسانوی ہی ہے۔ پہلو میں گرے ہاتھ دھیرے دھیرے سرکتے ارحان کی گردن کے گرد حائل ہوئے۔ اس کے لفظ تمانیت بنتے مہرمہ کے بے چین وجود میں اترے تھے۔ سبز نگاہیں پرنم تھیں جبکہ لبوں پر مسکان۔ ارحان کے ماتھے سے ماتھا ٹکائے وہ ایک حیران کن انکشاف کر گئی، جسے سنتے ارحان کا وجود زلزلوں کی زد میں آیا تھا۔ تم مجھ سے محبت کرتی تھی؟ حیرانگی سے بھرپور لہجہ۔ کرتی ہوں اور کرتی رہوں گی۔ مہرمہ نے لفظوں پر زور دیتے اس کی سرخ آنکھوں پر لب رکھتے انہیں سکون پہنچایا۔ ارحان نے یہ لمس سرور بنتے اپنی رگوں میں دوڑتا محسوس کیا۔ جو میں نے کیا اس کے بعد بھی نفرت نہیں ہوئی مجھ سے؟ ارحان کا لہجہ گھمبیر ہوا۔ ان کے درمیان ٹہری دیوار بنی کسک کو پل میں توڑ گئی، اور اب اپنے لمس سے اس کے جذباتوں میں آگ بھی دہکا چکی تھی۔ جس سے محبت ہو اس سے نفرت نہیں کی جاتی۔ مہرمہ کا لہجہ، اس کی نگاہیں اس کی ارحان کے لیے بے لوث محبت کا اظہار کر رہی تھی۔ میں مشکور ہوں تمہارا۔ ارحان کی نگاہوں میں خمار سمٹ آیا۔ جب تمام رنجشیں مٹ گئی تھیں، جب تمام دوریاں نزدیکیوں میں بدل گئی تھیں، تو اب جذبات کو بے لگام ہونے دیا جا سکتا تھا۔ اپنے انتہائی کھڑی نزدیک لڑکی کی قربت سے سیراب ہوتے دل کی خواہش کو پورا کیا جا سکتا تھا۔ اور میں آپ کی، میری محبت مجھے لوٹاتے آپ نے مجھے ماں جیسے عظیم رتبے پر فائز کرتے کبیر کو میرے حوالے کیا۔ مہرمہ نے بھیگی نگاہیں صوفے پر نیند کی وادیوں میں گم کبیر پر ڈالتے تشکر بھرے لہجے میں کہا، تمہارا اور میرا وقت ساتھ لکھا تھا، ہمیں ملنا ہی تھا۔ میں اور ارحان نواز تہ دل سے مہرمہ کو قبول کرتے اس سے عشق کا اظہار کرتا ہوں۔ وعدہ دیتا ہوں ماضی یا دکھ کی ذرا برابر جگہ نہ رہے گی ہمارے حال میں۔ میں اپنی تمام وفا تمہارے نام کرتا ہوں، اور ہر اس غلطی، اس لفظ کی معافی مانگتا ہوں جس نے جانے انجانے میں تمہیں تکلیف پہنچائی۔ مہرمہ کے چہرے پر جھکتے اس کے لبوں پر اپنی پرتپش سانسیں بکھیرتے اور ارحان بے باکی سے اس کی کمر پر ہاتھ پھیرتے گویا ہوا، میں نے معاف کیا، اب میں چلی کام کرنے۔ مہرمہ اس کی نگاہوں کا پیام پڑھتے گھبراہٹ میں مبتلا اس کے حصار سے آزادی حاصل کرنے کی سعی کرنے لگی۔ جب ارحان نے ایک جھٹکے سے اسے اپنے بازوں میں بھرتے اس کی فرار کی راہ مسترد کر دی، بہت کام کر لیا، اب ضرورت نہیں، تمہارا شوہر تم پر فریفتہ ہو گیا ہے، اب اس کے سکون کا خیال کرو۔ ایک آنکھ ونک کرتا بے باکی سے کہتا وہ مہرمہ کے وجود کو بیڈ پر لٹائے اس پر کالی گھٹا سا چھایا۔ مہرمہ اس کے ارادے بھانپتے کان کی لو سے لے کر پاؤں کے ناخن تک سرخ پڑی۔ ارحان وہ کبیر کامتے لہجے میں سے خود پر حاوی ہوتا دیکھ فرار کی راہ تلاشنی چاہی۔ سو رہا ہے ہمارا بیٹا، سمجھدار ہے، ہمیں تنہائی فراہم کر گیا تاکہ اس کا بھائی یا بہن جلد اس دنیا میں آئے۔ شوخی بھری سرگوشی مہرمہ کی سماعتوں کی نظر کرتا وہ مہرمہ کی سانسوں پر دسترس حاصل کرتا اس کی ذات میں گم ہوتا چلا گیا۔ بے شک یہ ایک حسین زندگی کی شروعات تھی۔ رمشا لائبریری سے چند کتابیں لیے گھر پہنچی تھی، قدم لاؤنج میں رکھا ہی تھا کہ ٹھٹک کر رکی۔ آنکھیں تحیر اور استجاب سے پھیلیں جبکہ ریڑھ کی ہڈی سنسناہٹ میں ڈوبی۔ وجہ اس کے عین سامنے لاؤنج میں صوفے پر براجمان ظاہر ایوب پر تھی، جو صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھا لبوں پر مسکان لیے اسے جتاتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ تو وہ اپنی دھمکی سچ کر گیا۔ اس کی مطلوبہ جگہ پر نہ پہنچی تو وہ اس کے گھر آن پہنچا۔ اس سے قبل وہ کوئی رد عمل دیتی محمل بیگم اس کے نزدیک آتے اس کا بازو جکڑے اسے لیے راہداری میں بنے کمروں کی جانب پڑی، جبکہ رمشا کی چھٹی حس نے کچھ غلط ہونے کی نشاندہی کی۔ سرخ اور سفید گلابوں سے سجی مسحری کے وسط میں لہنگا پھیلائے بیٹھی رمشا گزرتے ہر لمحے کے ساتھ پتھر بنتی چلی جا رہی تھی۔
جبکہ گرفت ہاتھ میں تھامی ننھی سی شیشی پر لمحہ بلمحہ مضبوط ہو رہی تھی۔ حاکم صاحب جو بچپن سے آج تک اس کی پسند ناپسند کا خیال کرتے آئے تھے، آج اس پر زبردستی اپنا فیصلہ مسلط کرتے اسے ایک ایسے انسان کے نام کر گئے جس سے وہ بے انتہا نفرت کی دعوے دار تھی۔ جس انسان نے بنا رشتے کے اسے چھوتے اس پر استحقاق جتایا تھا اور آج اس کی سیج سجائے بیٹھی اس کی منتظر تھی۔ وہ اسے اپنے نام تو کر گیا تھا لیکن حاصل کسی صورت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ جان سے جانے کا ارادہ رکھتی تھی لیکن مقابل کو اپنا وجود تسخیر کرتے اسے خود پر ہر اختیار نہیں سونپ سکتی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھولے ساحر ایوب سرشار سا کمرے میں داخل ہوا۔ ایک نظر بیڈ پر بیٹھی اپنی بیگم پر ڈالتے وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتے اس کے نزدیک آن بیٹھا اور ایک ہی جھٹکے میں اس کا گھونگھٹ پلٹ گیا۔ رمشا نے آنکھیں نیچے خود پر ضبط کیا۔ یہ تو ناانصافی ہے بیوی، اب میں اس قدر بھی برا نہیں کہ تم مجھے دیکھو ہی نہ۔ اچھا خاصا ہینڈسم ہے تمہارا شوہر۔ مردانہ گھمبیر آواز جو ہی رمشا کی سماعتوں سے ٹکرائی، وہ بے یقینی کی شدت بھرے احساس کے زمرے میں قید ہوتے اپنی آنکھیں پٹ سے کھول گئی۔ یہ آواز تو اس کے محبوب ساحل کی تھی، لیکن چہرہ ساحر کا نام تھا۔ نہ وہ سیاہ آنکھیں تھیں نہ داڑھی سے سجا چہرہ۔ مجھے لگتا ہے میرا مذاق مجھ پر بھاری پڑنے والا ہے، کیونکہ میری بیوی محترمہ ہاتھ میں زہر کی شیشی تھامے بیٹھی ہیں۔ اس سے پہلے کہ تم اپنی جان دو میں ساحر ایوب کی جان لیتے ساحل ملک کو زندہ کر لوں۔ رمشا کی بند مٹھی پر ایک تعصب بھری نگاہ ڈالتے وہ اپنے سر سے لگی وگ، آنکھوں سے لینس اور چہرے پر چڑھائی گئی پلاسٹک کی پتلی سی پرت اتار گیا۔ رمشا کو لگا وہ غش کھا جائے گی۔ مقابل بیٹھا شخص ساحر ایوب نہیں، اس کا ساحل تھا، وہی ساحل جس سے وفا نبھانے کی خاطر وہ آج حرام موت کو گلے لگانے چلی تھی۔ ساحل؟ رمشا کے لبوں نے ہلکی سی جنبش کی اور اگلے ہی پل اس کی اونچی سسکیاں اور بین کمرے کی چار دیواری میں گونجنے لگا۔ آپ زندہ ہیں ساحل؟ آپ زندہ ہیں؟ کیوں کیا یہ بھدا مذاق؟ کیوں کیا؟ کیوں مجھے اس قدر تڑپایا؟ ہر دن ہر رات میری اذیت میں گزری، سکون مجھ سے روٹ گیا، بے چینی اور اضطراب میرا مقدر بنا۔ کیوں کیا ساحل یہ سب؟ واقف تھے نا آپ کے بنا آپ کی مشی مر جائے گی؟ کیوں مجھے کرب اور اذیت کے اس گہرے کنویں میں دھکیلا اور پھر یہ ساحر کا ناٹک کیوں کیا؟ اس کے سینے سے لگی وہ ہچکیوں کے درمیان اس سے شکوہ کرنے کے ساتھ کئی سوال کر گئی۔ ساحل نے اس کے گرد گرفت مضبوط کرتے اسے اپنے سینے میں زوروں سے بھینچا۔ میں بزنس مین ہونے کے ساتھ ساتھ CID آفیسر بھی ہوں، اس بات سے محض بابا اور چاچو واقفیت رکھتے تھے۔ ہماری شادی کے فوری بعد مجھے ایک مشن دیا گیا تھا جس کی تکمیل کے لیے بزنس مین ساحل ملک کو مرنا ہی تھا۔ یہ مشن اس بزنس مینز کے خلاف تھا جو بزنس کی آڑ میں اسمگلنگ جیسا غیر قانونی کام کرتے تھے، اور ان میں ہمارے رائیول بھی شامل تھے اور چند بزنس پارٹنر بھی جن کے ساتھ کام میں کرتے میں ان کی نگاہوں میں کھٹکنے کے ساتھ کئی شکوک و شبہات کا نشانہ بنا تھا، اور مجھے انہی شکوک و شبہات کے سبب ان لوگوں نے مارنا بہتر سمجھا۔ میں ان کے ارادوں سے واقف تھا، اسی سبب جب ایکسیڈنٹ ہوا میں اپنا بچاؤ کر گیا اور میری جگہ ایک جھلسی ہوئی لاش رکھ دی گئی جو کچھ پل پہلے ایک حادثے کا شکار ہوتی مردہ خانہ میں لائی گئی تھی۔ میں نے اپنا تمام سامان وغیرہ اس لاش کے ساتھ رکھ دیا تاکہ شناخت ہو سکے، پھر روپوش ہو گیا۔ ابھی چند ہفتے پہلے ہی کامیاب مشن سے واپسی ہوئی، تو میں تھوڑا ستانے کا دل کیا، اسی سبب میں نقلی شناخت لیے تمہارے پاس چلا آیا۔ میری جان، اب رونا بند کرو، اتنے وقت بعد تمہارے روبرو آیا، مجھے محسوس تو کرنے دو خود کو۔ تمام سچائی رمشا کے گوش گزار کرتا وہ اس کے چہرے پر جھکتے اس کے آنسو اپنے لبوں سے چن گیا۔ آپ کو یہ ستانا میری جان پر بنایا تھا۔ رمشا خفگی سے گویا، معاف کر دو جانا۔ محبت پاش لہجے میں معافی مانگی گئی۔ نہیں، اتنی جلدی نہیں، جتنا ستایا ہے آپ نے اتنا ہی میں بھی ستاؤں گی۔ تمام گلے شکوے سنائے جائیں گے، پھر معافی ملے گی۔ معافی کی عرضی رد کی گئی۔ پوری رات پڑی ہے بیگم، تم گلے شکوے کرنا، میں اپنے لمس اپنی قربت سے تمہارے تمام گلے شکوے دور کروں گا۔ رمشا پر جھکتے اس پر سایہ فگن ہوتے مخمور لہجے میں کہا، نہیں، دور رہیں۔ رمشا سٹ پٹاتے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ گئی۔ دوری اب تو ناممکن ہے جانا، بہت تڑپا ہوں تمہیں محسوس کرنے کی خاطر، مزید نہیں۔ اس کے ہاتھوں کو جکڑے ساحل اس کی تمام مزاحمت کا دم توڑتے اس کے چہرے پر جھکتے تمام حدیں پھلانگتا چلا گیا، اور رمشا اسے خود سپردگی دیتے اس کے لمس سے ان زخموں کو بھرنے لگی جو اس کے ہجر کی دین تھے۔